خطیب علیہ جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب، مجدودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الآخرین، الرسول المصدق محمود الاحمد، خاتم الاحمد بالزہراء محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صلوات برحمت آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی آج تیسری مجلس سے میرا خطاب ہے۔ عنوان گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق مسلسل اس آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ متوجہ ہیں سب کا؟ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ کل بات میں نے یہاں پہ عرض کی تھی کہ اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی۔ ذہن میرے ساتھ جڑے گا تو بات کرنا میرے لیے آسان ہے۔ اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی، تو جب اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی اطاعت ہے اللہ کی، پہلی اطاعت ہے اللہ کی۔ تو اس کی معرفت کے میں نے چند جملے عرض کیے تھے۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا مجلس پڑھنے کو دل کرے جی، اللہم متوجہ ہیں جی۔ یعنی کل میں نے اللہ کی معرفت پہ گفتگو کر رہا تھا، آج دوسری اطاعت ہے رسول کی، دوسری اطاعت ہے رسول کی۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت کے لیے رسول کی معرفت ضروری ہے۔ متوجہ ہیں جی؟ اسلام صاحب اگے تشریف لائے ہونا ایک باری تیدرہ میرا موبائل بھی دیو، برعظمت آل محمد صلوات۔ بارے دیگر ایک مرتبہ صلوات سارے پڑھیں تاکہ باہر والے بندوں کو پتا چلے مجلس شروع ہو گئی ہے جی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ذہن قریب آگے سکا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ آج میں جتنا میرے پاس وقت ہے کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری اطاعت ہے رسول کی، تو اس کے لیے ہمیں رسول کی معرفت ضروری ہے۔ یعنی جن کے لیے ہم نے دوسری اطاعت کرنی ہے ان کی بھی معرفت ضروری ہے۔ میں اس پہ آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی ابتدا میں ان الفاظ سے کرتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نبی کو نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کے۔ خوبصورت آپ کا ماحول ہے، میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا، اور امید رکھتا ہوں
کہ آپ بھی میرے جملے ضائع نہیں ہونے دیں گے. قبلہ دوسری اطاعت رسول کی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت، یعنی میرے نبی کا ہر عمل ہی رحمت ہے. لو جی تقریر میری شروع ہے. میرے نبی کا ہر عمل ہی رحمت ہے. میرا نبی کہے سو جا تو سو جانا رحمت، میرا نبی کہے اٹھ، ذہن آپ کے قریب ہیں، میرا نبی کہے سو جا تو سو جانا رحمت، میرا نبی کہے اٹھ تو اٹھنا رحمت، میرا نبی کسی کو بلائے تو بلانا رحمت، میرا نبی کسی کے آنے پہ اٹھے تو اٹھنا رحمت، میرا نبی اپنی محفل کے کسی کو دفع کرے تو دفع کرنا رحمت ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ پورا پنڈال اس انداز سے داد بھی دے رہے، دعا بھی کر رہے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے نبی کا ہر عمل ہی رحمت ہے. لیکن آج جو تقریر میں ماسٹر صاحب نئے انداز سے کرنا چاہ رہا ہوں، میرا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن آیا کن میں ہے؟ توجہ رہے گی. نوجوان طبقہ ان جملوں کو زیادہ لے گا. یعنی آئے ہیں عالمین کے لیے. آئے کن میں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو بھیجا امیین میں. نہیں، عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آیات کا سہارا لے کے آپ تک اپنا پیغام پہنچائے. اب میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی آئے ہیں امیین میں. اس کا سادہ ترجمہ کر دوں، قبلہ مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. میں نے کہا تھا عشرے میں داد تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے مجھے غرض نہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک کوئی پیغام پہنچاؤں، کوئی میتھڈ دوں. توجہ ہے سرکار؟ جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، یعنی مکے کا معنی ہے ام القریٰ، یعنی زمینوں کی ماں. مکے کا لقب ہے زمینوں کی ماں. تو اب سمجھو گے فی الامیین، میں سادہ ترجمہ وقت میں رہتے ہوئے، یعنی میرا نبی آیا ہے مکے میں. میرا نبی آیا ہے مکے میں، جسے اللہ نے زبان دی ہے انشاءاللہ تقریر کا لطف رہے گا. میرا نبی آیا ہے مکے میں، لیکن یاد رکھو مکے میں آیا ہے، لیکن میرے نبی کا ہدف مکہ نہیں. نہیں، الحمدللہ آپ نے اتنا خوبصورت لفظ لیا ہے کہ یعنی آئے مکے میں ہیں، لیکن میرا نبی صرف مکے والوں کے لیے نہیں، میرا نبی عالمین کا نبی ہے. ذہن تیار ہو گیا سرکار؟ آپ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہو نا، میرا نبی آیا مکے میں ہے، لیکن میرے نبی کا ہدف مکہ نہیں. اور یہ بھی عجیب لطف ہے کہ ہمیشہ سیاستدانوں کا طریقہ ہے کہ وہ جو سامنے ہوتے ہیں انہیں راضی کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے آج کی تقریر کا. ماسٹر جی ہمیشہ، مرزا باقر جی، ہمیشہ سیاستدان جو سامنے بندے ہوں انہیں راضی کرتے ہیں، لیکن میرا نبی آیا مکے والوں میں ہے، لیکن ہدف مکہ نہیں. اس لیے میرے نبی نے مکے والوں کو راضی کیا ہی نہیں. نہیں، آوازیں نہ بچانا یار. میرے نبی نے مکے والوں کو شاہ جی راضی کیا ہی نہیں. اگر مکے والوں کو راضی کرتے تو میرا نبی کہتا کہ جہاں 360 مانتے ہو ایک میرا بھی مان لو. نہیں، آوازیں آپ کے میرے قریب ہیں. جہاں 360 کو مانتے ہو، بسم اللہ جی. بارہ دیگر صلوات اللہم. سید اطاعت میرا موضوع ہے. آج میں دوسری اطاعت یعنی اطاعت رسول پہ گفتگو کر رہا ہوں. میرا نبی آیا مکے میں ہے، لیکن ہدف مکہ نہیں. میرے نبی کا ہدف مکہ نہیں. یہ بات آج کیونکہ اینگل نیا ہے تو تھوڑا سا آپ کو ذہن میرے ساتھ جوڑنا پڑے گا. اگر میرا نبی مکے والوں کے لیے ہوتا
تو مکے والوں کے مزاج پہ بات کرتا نہیں. الحمدللہ قریب ہے میرا نبی مکے والوں کے مزاج پہ بات کرتا. میرے نبی نے مکے والوں کے مزاج پہ یہ نہیں کہا کہ جہاں 360 مانتے ہو ایک میرا بھی مان لو. میرے نبی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. توجہ رہے جی. کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کے, کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کے. یہ ابو جہل کا ایک مکالمہ ہے جو میں آج ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے. اگر میرا مجمع متحمل ہو, ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں. توجہ میری طرف رہے, ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں, یہ لقب ہے. یہ اس مکالمے کے بعد ملا ہے کہ تو واقعی ابو جہل ہے. اللہ اکبر. جو میرے سننے والے ہیں الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں. اس مکالمے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اپنا خدا منوا. توجہ ہے سرکار, اپنا خدا منوا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہہ. اپنا خدا منوا, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہہ. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کہتے ہیں من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, کہ پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ کا اظہار کرنا. توجہ ہے سرکار. اگر تسی 3 بندے زحمت کرو تو اگے آ جاؤ. ایتھے بھی اونجی بہنا جے تے اوتھے بھی اونجی بہنا, ایتھے کوئی ٹیک نہیں, آگے آ جائیں. سیٹ چھوڑنا مشکل امر ہے, پاویں جو مرضی ہو جائے بندہ سیٹ نہیں چھڑتا. آ جائے. صلوات بھی پڑھتے ہیں. اللہم. یار مجلس کی زینت لوگ یہاں زینت بنا کرو. متوجہ ہیں سرکار, یہ مشکل کام ہے. قبلہ ابو جہل نے کہا اپنا اللہ منوا, ہمارے اللہ خداؤں کو کچھ نہ کہے. نبی نے کہا نہیں, لا الہ, کوئی الہ نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے. یاد رکھو لا الہ تبرہ ہے, الا اللہ تولا ہے. نبی نے سمجھایا پریشانی والا معاملہ نہیں, میرے مذہب کی بنیاد ہی تولا اور تبرہ ہے. میرے مذہب کی بنیاد. اللہ اکبر. الحمدللہ بات جاؤ اب تک پہنچ رہی ہے. میرے مذہب کی بنیاد ہی تولا اور تبرہ ہے. ابو جہل نے کہا یہ تو سارے کام اس لیے کر رہے کہ تجھے مال چاہیے. میں مکالمہ پڑھ رہا ہوں سرکار. کہا تو سارے کام ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے اور اپنا خدا منوا رہے, یہ تجھے اس لیے کر رہے کہ تجھے مال چاہیے. توجہ ہے سرکار. تجھے مال چاہیے یا حکومت چاہیے یا کوئی اچھا رشتہ چاہیے. اگر جملہ ضائع کرو گے اب دکھ لگے گا. ابو جہل کہتا ہے اگر حکومت چاہتا ہے تو ہمارے سر حاضر, اگر کوئی رشتہ چاہتا ہے تو ہمارے گھر حاضر. جسے اللہ نے زبان دی ہے, اگر حکومت چاہتا ہے تو ہمارے سر حاضر, اگر رشتہ چاہتا ہے تو ہمارے گھر حاضر. بندے نہ بولے اب تکلیف لے کے جاؤں گا. میرے نبی فرماتے اچھا تو تمہارا ذہن یہ ہے کہ تم مجھے رشتے دے دے کے حامی بنانا چاہتے ہو. ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے. تم رشتے دے دے کے مجھے اپنا حامی بنانا چاہتے ہو. کہا نہ مال چاہیے, جسے اللہ نے زبان دی ہے. فرمایا نہ مال چاہیے نہ تمہارے لیے رشتے چاہیے. بات میں آگے بڑھ کے کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھو میرے نبی نے آئے مکے میں تھے لیکن مکے والوں کے لیے نہیں. اس کی آپ مجھے دلیل پوچھو تو دلیل ایک فقہی دلیل دے کے میں آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. فقہ جعفریہ میں جو نماز قصر ہوتی ہے وہ 28 میل پہ ہے. میں 4 دن درس گیا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. 28 میل پہ نماز قصر ہو جاتی. بندے اگے پریشان ہیں
متوجہ ہیں سرکار؟ 28 میل پہ فقہ جعفریہ میں نماز قصر ہو جاتی ہے، فقہ حنفیہ میں 40 میل پہ نماز قصر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہا عرب جو ہے نا وہ سارے دن میں یا 28 میل سفر کرتا تھا یا 40 میل سفر کرتا تھا، لمبا سفر تو کرتا ہی نہیں تھا. اب میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلا خطیب شاہ جی جو 28 میل سفر کرے یا 40 میل سارے دن میں سفر کرے، اس کے لیے کوئی ایسا سفر ہو جو لمحے میں ہو جائے. میرا نبی کہہ دیتا کہ میں 200 میل سفر کر آیا ہوں تو ان کے لیے تو یہی معجزہ ہوتا. یعنی میرے نبی فرما دیتے کہ میں 200 میل سفر کر آیا ہوں. توجہ میری طرف رہے، میں 200 میل سفر کر آیا ہوں، ان کے لیے تو وہی معجزہ ہوتا. بسم اللہ. یعنی میرے نبی کہہ دیتے کہ میں ایک رات میں 200 میل سفر کر آیا ہوں، ان کے لیے تو وہی معجزہ ہوتا. لیکن اللہ جانتا تھا آیا مکے میں ہے لیکن ہدف مکہ نہیں. جو پیغام آپ تک دینا چاہ رہا ہوں، ہدف مکہ نہیں. میرے نبی کی نظر میں صرف مکے والے نہیں تھے، قیامت تک آنے والے افراد تھے. اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد احرام سے مسجد اقصی تک. اتنا لمبا سفر بھی ہو گیا، بستر کی گرمی بھی قائم رہی. متوجہ ہیں سرکار؟ الحمدللہ سادات کی برکت ہے تے بندے دا ذہن تیار ہو گئے. یعنی راتوں رات اے ہن ایڈا باریک جملہ ہے جڑے کوئی دینی کتاب پڑھ سکتے، بڑا نفیس اور باریک جملہ ہے. شاہ جی معراج کے بھی کوئی اپنے اصول ہیں. کچھ بندے کہتے ہیں معراج جسمانی ہوئی، کچھ کہتے ہیں روحانی ہوئی. میں ممبر رسول پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک شخصیت نے کہا نبی کو جسمانی معراج ہوئی، وہ صدیق ہو گیا. توجہ رہے. الحمدللہ آپ کا ذہن تیار ہے. ایک نے کہا جسمانی معراج ہوئی تو وہ صدیق ہو گیا. ایک نے کہا نہیں میرے پاس ہی رہے تھے. نہیں ایڈا کلیجہ ہوئے تو گال نکل دیئے. توجہ ہے سرکار کہ ایک شخصیت نے فرمایا کہ نہیں نبی تو میرے پاس ہی تھے، روح اوپر گئی. قبلہ ایک نے کہا جسم گیا وہ صدیق ہو گیا، ایک نے کہا روح گئی وہ صدیقہ ہو گئی. چلو میں آگے بڑھ کے ایک لفظ کہہ کے یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. قبلہ یوں ہی یہ میلاد کا مہینہ آئے گا نا تو ہمارے برادران اہل سنت نالین کی شبی اپنے ماتھے پہ سجائیں گے. توجہ ہے سرکار؟ ماتھے پہ سجائیں گے، سینے پہ لگائیں گے. جو بندے چپ کر گئے ہو، اور نبی کی نالین اس قابل ہے ہمارے سینوں پہ لگے. اللہ اکبر. نبی کی نالین اس قابل ہے ہمارے ماتھے پہ لگے. یہ وجہ کیا ہے؟ صرف نالین کی شبی کیوں ہے؟ اور میرا ساتھ دینا تو میں گال مکان لگا. یہ وجہ کیا ہے؟ صرف نالین کی شبی کیوں ہے؟ اللہ فرمائے گا میں اسی نالین سے ان بندوں کو سمجھاؤں گا جو نبی کی معراج روحانی کے قائل ہے. کیونکہ یہ نالین معمولی نہیں، جب نبی گیا تو نالین ساتھ تھی. اللہ اکبر. جب میرے نبی گئے تو نالین ساتھ تھی. قبلہ پہلے آسمان پہ پہنچے نالین ساتھ تھی، دوسرے آسمان پہ پہنچے نالین ساتھ تھی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جبریل پیچھے ہٹ گیا. اللہ اکبر. یار جبریل پیچھے ہٹ گیا، نالین ساتھ تھی. اللہ اس جملے کا ثواب سلطان الذاکرین غلام قمر مرحوم کے نام اعمال میں ہو. عظیم ذاکر تھے، ان کا ایک لفظ میرے ذہن میں آ گئے. وہ فرماتے
جہاں پر فرشتوں کے پر چل رہے تھے وہ نالین پہنے وہاں چل رہے تھے. جہاں پر فرشتوں کے پر چل رہے تھے وہ نالین پہنے وہاں چل رہے تھے. مالک یہ نالین کی شبیہ کیوں؟ کہا جو روحانی کے قائل ہیں انہیں اس جوتی سے ہی سمجھانا ہے. یہ ہون بھی نہیں سمجھے تو پھر میرا قصور کوئی نہیں. انہیں اس جوتی سے سمجھانا ہے کہ جوتیاں قابل عزت ہوئی اس لیے کہ پاؤں میں تھی. اگر پاؤں کے ہی نہیں پھر جوتی قابل عزت کیسے؟ توجہ ہے سرکار؟ یہ جوتی قابل عزت کیسے؟ میں آخری لفظوں پہ قرآن کی عزت گواہ ہے. یہاں پہ جملہ پڑھ رہا ہوں. خطیب شاہ جی اپنے دادا استاد حافظ سبطین نقوی اللہ مقام ہوگا عظیم عالم دین گزرے محسن وزیر آباد تھے. آج تک بندے ان کا احترام کرتے عزت نگاہ سے دیکھتے. یہ جملہ ان کا ہے ان کے نام پہ پڑھتا ہوں لیکن بعد میں نے تفسیروں میں پڑھ لیا ہے کیونکہ وہ بات ممبر پہ کرتا نہیں جس کو پڑھتا نہیں. حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے جب میرا نبی معراج پہ گیا میرے نبی فرماتے ہیں میرے لیے وہاں ایک نور کا ممبر لگا. اور میں نے پڑھنا نہیں آپ کو جملہ دکھانا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے لیے نور کا ممبر لگا. کہا میں نے ایک طرف دیکھا تو ایک چھوٹا ممبر تھا. میں نے دیکھا تو جدی ابراہیم رسول اللہ میرے ایک طرف میری جد ابراہیم تھے. آگے دیکھا تو دونوں طرف انبیاء بھی تھے ان کی امتوں کے مقربین بھی تھے. شیعہ کتنی بڑی قدر کرو گے. حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یکا یک ایک نورانی شخصیت سامنے آئی جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی. میرے جد ابراہیم نے پوچھا یہ کوئی ملک مقرب ہے یا مرسل اعظم ہے؟ میں نے کہا نہ ملک مقرب ہے نہ مرسل اعظم ہے بلکہ یہ میرا بھائی علی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری بلکہ یہ میرا بھائی پریشان تو نہیں ہو رہے یہ میرا بھائی علی ہے. اب پتہ نہیں آپ کو اپنی عظمت سمجھ کے داد دینے کو دل کرے نہ کرے تو ابراہیم نے کہا یہ تو علی ہے جو اس کے نور سے شعاعیں نکل رہی ہیں. اور تو تک بندے جاگو تامل لطف آئے گا. یہ جو نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں یہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس شخصیت کا نام علی ہے جو نور سے کی شعاعیں نکل رہی ہے وہ علی کے شیعہ ہیں. اللہ اکبر یار اللہ اکبر. وہ علی کے شیعہ ہے. اب میرے نبی کے متعلق وقت اتنا ہی رہ گیا میں ایک آیت پڑھ کے اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. توجہ ہے سرکار؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا شاہد بنا کے. اپنے نبی کو بھیجا. جتنا میرے پاس وقت ہے میں صرف حوالہ دے کے گزروں گا. میرا نبی ہے گواہ. میرا نبی ہے گواہ. میرا نبی گواہ. میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی شاہ جی نے ایک بات کی ہے بیٹھک میں اسی طرف میرا ذہن چل گیا ہے. یاد رکھ میرا نبی ہے گواہ. کس کا گواہ ہے میرا نبی؟ کس کا گواہ ہے میرا نبی؟ سورہ نحل ہے آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. علامہ فرماتے کہ جب ساری امتیں اکٹھی کی جائیں گی اللہ ان کے اعمال پہ ان کا نبی گواہ بنائے گا. اللہ ان کے اعمال پہ ان کا نبی گواہ بنائے گا. اے مصطفیٰ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے تو نبیوں پہ گواہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس نتیجے پہ آ گیا. ہر نبی اپنی امت کا گواہ. ہر نبی اپنی امت کا گواہ. میرا نبی نہیں اور آخری بندے تک میرا نبی نبیوں پہ گواہ. یاد رکھ پھر میرے نبی کا کون گواہ؟ توجہ ہے سکا.
میرے نبی کا کون گواہ؟ جو آیت شاہ جی نے سورہ رات کی پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے نبی پہ دو گواہ، ایک اللہ اور دوسرا وہ ہے جو عالم کتاب ہے، دوسرا وہ ہے جو بندے چپ کر گئے. میں آخری لفظوں میں کہہ رہا ہوں، توجہ ہے سرکار. اور یہ بھی شاہ جی عجیب لطف ہے. سید نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ دونوں ہی علی ہیں، لیکن میں کروں کیا؟ آج خطابت میں شاہ جی سے میں نے داد بھی لینی ہے، دعا بھی لینی ہے. یاد رکھ، ان دونوں علیوں میں عجیب معاملہ ہے. اسے علی کہو وہ خوش ہوتا ہے، اسے اللہ کہو یہ سزا دیتا ہے. میرا سلام. توجہ ہے سرکار. میں تو ہر بات بعنوان جلی کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ اسرار خفی کہتا ہوں. وہ نصیری تھا جو حیدر کو خدا کہنے لگا، میں تو واللہ خدا کو بھی علی کہتا ہوں. متوجہ ہیں سرکار. میں آخری لفظوں پہ وعدے کے مطابق یاد رکھ، دو گواہ میرے نبی کی رسالت میں. نہیں، اتنے میں نے ایک روک کے جملہ کہنا پڑے گا. یاد رکھ، میں تو اذان دوں تو کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پیر خطیب شاہ جی اذان دے تو فرماتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اہل سنت کی مسجد کا مولوی اذان دے تو کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اہل حدیث مولوی اذان دے تو کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں نہیں، دو گواہ. نہیں، آخری لفظوں پہ ہو. ہم سارے کہتے ہیں میں گواہ، میں گواہ، میں گواہ. اللہ کہتے ہیں نہیں، دو گواہ. مالک ہماری گواہی قبول کیوں نہیں کرتا؟ آواز خالی کہے گی تجھے گواہ کیسے رکھ لوں؟ کیونکہ مقدمے میں گواہ کی اہمیت ہوتی ہے. اگر گواہ بیٹھ جائے اور مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. اگر گواہ بیٹھ جائے. اللہ میرے علاقے پہ امن رکھے جی، اللہ میرے علاقے پہ امن رکھے، کرم رکھے. اللہ خدا نہ کرے دشمنیاں چل جائیں، کسی کیس سے کوئی بندہ قتل ہو جائے. سیانے بندے پریشان نہیں ہوتے. کہاں مقدمہ چلنے دو، گواہ بٹھا لیں گے. توجہ ہے سرکار. مقدمہ چلنے دو، گواہ بٹھا لیں گے. گجرات منڈی دا تے کلچر ایک کے نا. توجہ ہے سرکار. مالک رحم کرے، مالک رحم کرے. لیکن بندے کہتے ہیں گواہ بٹھا لیں گے. گواہ بٹھانے کے دو طریقے ہیں، یا مال سے. شاہ جی نویں گل ہوئے تو پھر داد میرا حق بنتا ہے. توجہ ہے جی. یا مال سے، اگر مال قبول نہیں کیتا کلیکشن کوف لے جاؤ، یا مال دے دو، یا قبلہ یا خوف دلا دو. اس کا مطلب ہے اللہ بھی جانتا ہے رسالت کا گواہ نہ بزدل ہونا چاہیے. ایتھے کلیجہ ہوئے تو داد ہوندی ہے. کہا رسالت کا گواہ نہ بزدل ہونا چاہیے، نہ لالچی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے علی کو گواہ رکھا، اس لیے اللہ نے علی کو گواہ رکھا. علی اتنا عظیم ہے، علی تو اتنا عظیم ہے. علی نہ لالچ کرتا ہے نہ خوف کرتا ہے. علی کا علی جملہ ہے، علی کہتا ہے اے اللہ میں تیری محبت نہ جنت کے لالچ میں، اے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے میں کرتا اس لیے ہوں تو لائق عبادت ہے. آج میں آخری لفظ یہیں پہ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا جس طرح تو نے کہا کہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے کرتا اس لیے ہوں. چھاڑ دیو اور میرا آخری گل ہے یہ تو موکلیں اللہ تو آٹھا بھی پلا کرے. متوجہ ہیں سب نہیں. اتنا خوبصورت آج آپ سن رہے ہیں نا، واللہ بخدا میں دل سے دعا کر رہا ہوں
ایک لفظ بھی آپ نے ضائع نہیں کیا. جس طرح مولا نے کہا نا اے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے میں کرتا اس لیے ہوں تو لائق عبادت ہے. آج ذیشان جعفری ممبر پہ ممبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اے مولا ہم بھی تجھ سے محبت نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں. اگر میری تائید کرو تو اے مولا ہم بھی آپ سے محبت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے کرتے اس لیے ہیں تو لائق محبت ہے. بیٹیاں رسول کی ایک یا 1.5 منٹ لگے گا. کل میں نے تیاری یہاں تک پڑھی تھی. کہا میرا زامن آگے ضمانت کا نام ہے. سید آپ سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں میں. حسرت ہے رسول کی بیٹی کی وہ جو بی بی شام سے آتی ہے نا وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی. وہ اس حسرت میں بیٹھتی ہے کوئی ذاکر مصائب پڑے کسی مومن کا آنسو نکل. واللہ باخدا شاہ جی نے آج مجھے تائیدن کہا ہے کہ بیٹا اس مجلس میں نہیں جہاں بھی جا اگر 5 منٹ کا بھی وقت ہو نا تو 1 منٹ مصائب ضرور پڑھا کر. پتہ نہیں کس کا آنسو بخشش کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. اللہ تیرا پرسہ قبول کر لے. غیرت مند لوگوں میں تبرکن لفظ کہہ رہا ہوں. جب کہا نا میرا زامن آ گئے عباس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں غازی پہچان لے میں جیسا دے رہی ہوں نا غازی میں نے ویسا لے دے. عباس نے ہاشمیوں کو اکٹھا کیا. تاریخ کہتی ہے 18 ہاشمی نکلے. میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں. 18 ہاشمی ساتھ لیے. حسین مولا نے نا ایک مرتبہ روک کے فرماتے غازی تو باہر رک میں اکیلا دربار جاتا ہوں. غازی اگر میری آواز بلند ہو گئی نا تو پھر اندر آ جانا. ولید نے پیغام دیا. امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایو مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. خدا لعنت کرے مروان پہ. کتا شاہ جی وضو کر رہا تھا اسے نے وضو کرتے ہوئے اشارہ دیا اکیلا ہے ابھی گردن کاٹ لو. جب کہا اکیلا ہے ابھی گردن کاٹ لو. امام دیکھ کے فرماتے اس وقت جب نظر کا اور نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تو نے میرے قتل کا نام لیے. یہ الفاظ اصحاب الیمین حسین بخش چاڑا فرماتے ہیں یہ الفاظ تھوڑے بلند ہوئے. ایک مرتبہ غازی کے دونوں ہاتھ دروازے پہ آئے. دروازہ گرا. غازی دربار میں آیا کانپتا ہوا غازی. امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے غازی صبر کر. روک کے کہتے مولا جنگ نہیں کرتا وہ بندہ دکھا جس نے میری زندگی میں تیرے قتل. یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا. اللہ تیرا پرسہ قبول کر لے. اللہ تیرا پرسہ قبول کر لے. اللہ تجھے اجر عطا کرے. آخری لفظوں پہ میری زندگی میں تیرے قتل. شجر روایت اصحاب الیمین میں نہ ہوتی میں کبھی نہ پڑھتا. جتنے جوان بیٹھے ہو نا جوان کو غصہ آئے نا تو جوان کا جسم کانپتا ہے. حسین بخش چاڑا فرماتے ہیں کہ حسین نے جب سمجھا نا غازی غصے میں جتنے سادات ہو میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. امام نے اکبر کو بلایا. اب اللہ واسطے ہائے بلند ہو. امام نے اکبر بلا کے نا اللہ جانے اکبر کے کان میں بات کی. اکبر واپس بلٹا. غازی بازو پکڑ کے کہتے ہیں امام کا بیٹا ضرور ہے لیکن میرا شاگرد ہے. اور بتا امام نے کیا کہا. روک کے کہتے ہیں بابا کہہ رہے اگر غازی نہیں پلٹتا سکینہ بلا. جب کہانا غازی نہیں پلٹتا سکینہ بلا. اگلا جملہ ماتم کے قابل ہے. غازی روک کے کہتے ہیں او مولا قتل کروا بیٹیاں باہر نہ بلا. او مولا قتل کروا. اللہ لعنت اللہ کو